اچھا سر، سب سے پہلے مجھے بتائیں جو غیر ملکی خواتین کا کیس ہوا اغوا اور جو ریپ ہوا ان کا، تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ اچھا، وہ گزرتے دنوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کہہ لیں گے کیس کی جو سنگینی ہے جی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، شروع میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا. اچھا، ہم تو پہلے نام نہیں لے رہے تھے، اب تو خیر میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اچھا، نواسا مبینہ طور پہ انوالو ہے اس اوکے، کیس میں. رضا ڈار غالباً ان کا نام ہے، 20-21 سال عمر ہے، اور وہ ان خواتین کے ساتھ کوئی کرپٹو کا شاید کاروبار کر رہا تھا، کوئی اچھا انویسٹمنٹ اچھا کر رہا اچھا تھا اچھا، کسی کام میں. تو اب یہ ہے کہ اس لیے زیادہ واضح ہے کہ جی چونکہ وہ ایک طاقتور شخصیت کا نواسا اور ان کی حکومت ہے، تو پھر کیس ابھی تک CCD کو کیوں نہیں گیا؟ جی، حالات و واقعات ابتدائی جو ہیں وہ تو CCD والے ہی ہیں، بالکل ایسے ہے، لیکن بددستور اس کی تفتیش پولیس کے پاس ہی ہے. اب پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، جی، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے. تو وہاں اس وجہ سے تھوڑا اس بات کو گھمایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے کہ ادروائز جی، اسی طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور پہلے 4 لوگ بتائے گئے تھے، 5 اب سنا ہے کہ 8 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، رضا ڈار کا قریبی وہ بھی عزیز ہی ہے، اچھا وہ بندہ بھی گرفتار ہو گیا. پھر اس کہانی میں ایک رضا ڈار کا باس ہے اچھا، گفتگو میں کہ باس کر کے جس سے بات کرا وہ باس بھی گرفتار ہو گیا. اب سب لوگ جب گرفتار ہو گئے تو اٹس مین کہ پولیس تو اپنا کام بخیر و خوبی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے، یہی ٹائمنگ ہوتی ہے جی، ہمارے یہاں. تو گرفتاریاں بھی مکمل ہیں آلموسٹ. اب تفتیش شروع ہو گئی، ریمانڈ مل گیا 5 دن کا عدالت سے. تو اب یہ ہے کہ ایک خاتون کا بیان جو ہے وہ جی، سامنے آیا. کہیں نہ کہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گینگ ہے غیر اوکے، ملکی جو لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، پھنساتے ہیں اچھا، بزنس کے نام پہ اور مختلف طریقوں سے، ٹھیک اور ہے، ان کے ساتھ بعد میں دھوکہ کرتے ہیں. اچھا، تو اطلاع یہ بھی ہے کہ رضا ڈار جو ہے نا کوئی انویسٹمنٹ کر چکا تھا ٹھیک ہے، ان کے ہاں یا ان کے ساتھ، اور بعد میں وہ پھنسا ہوا تھا ٹھیک ہے، ٹائپ چیز. مگر ان خواتین کا اس سارے معاملے کے باوجود اگر وہ فراڈ بھی کر رہی تھیں، اگر وہ جال سازی کر رہی تھی، اگر اس کا کروڑوں روپیہ وہ کھا چکی تھی، تو پھر پاکستان آ جانا یہ بھی ایک بڑی، رسک ہے نا، یعنی کہ یا تو پھر وہ بہت ہی کوئی بڑا نیٹ ورک ہے، ہاں جی، بڑا گینگ ہے جن کو کوئی پرواہ نہیں جی، ہے کہ سنبھال لیں گے جا کے، ٹھیک ہے، اور یا پھر معاملہ کچھ اور ہے. ٹھیک، البتہ اغوا ہونے والی جو اور زیادتی کا نشانہ بننے والی مبینہ طور پہ جو خواتین ہیں، ان کا ایک بیان جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے جی، مبینہ طور پہ. اس میں یہ ہے کہ غیر ملکی خاتون یہ گیبریلا روبنسن ٹھیک ہے، کا مجسٹریٹ کے سامنے جو ریکارڈ کیا گیا بیان ہے، اس کا یہ کچھ حصہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں انکشاف یہ کیا ہے جی، گیبریلا روبنسن نے اپنے بیان حلفی میں بتایا کہ میری عمر 40 سال، اچھا، میں اسپین کے شہر انڈاس دی لاس کی رہائشی ہوں. ٹھیک ہے، میری کہانی ویسی ہی ہے جیسے اسٹیفنی نے بتایا جو دوسرے والی نے بیان دیا ہے. جی، غیر ملکی خاتون کا کہنا تھا کہ اس گھر میں قیام کے دوران میرا تجربہ مختلف تھا. پہلی رات 4 لوگ اسلحے کے ساتھ آئے اور ہمیں باندھ دیا. او، ایک شخص جس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے جی، میرے جسم کے مخصوص حصوں کو ٹچ کرتا رہا. انہوں نے میرے چہرے پر متعدد بار مارا. گیبریلا روبنسن نے عدالت کو بتایا کہ رضا ڈار آیا اور اس نے مجھ سے کمپیوٹر اور پیسوں کے بارے میں پوچھا. اچھا، میں نے بتایا دونوں چیزیں سبز بیگ میں پڑی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے نکال لیں. اسی دوران اسٹیفنی کو واپس لایا گیا اور یہ لوگ ہم دونوں سے پاسورڈ اور کمپیوٹر کے بارے میں پوچھتے رہے. ٹھیک ہے، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے سر پر بہت زور سے پسٹل کا بٹ مارا. وہاں ایک شخص اور موجود تھا جو بہت اچھی انگلش بول رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ہمیں مار دو گے؟ اس نے کہا اگر تم نے ہمیں پیسے نہ دیے تو زندہ نہیں جاؤ گے، مار دیں ٹھیک گے. ہے، مار دیں گے، ہاں، اس نے احتیاطاً بتا جی، دیا. کچھ دیر بعد یہ شخص نیچے چلا گیا جی، اور 3 لوگ بیڈ روم میں آ گئے. مجھے اسٹیج کو دیے گئے بیان میں گیبریلا روبنسن نے بتایا کہ ایک بڑی عمر کا شخص رائفل کے ساتھ تھا. اس نے 2 لوگوں کو میرے پاس رکنے کا کہا. وہ صرف اردو بول رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے. انہوں نے مجھے جنسی تعلق کا کہا جس کا میں نے متعدد بار انکار کیا. کالے کپڑوں میں ملبوس شخص مجھے دوسرے فلور پر لے گیا اور مجھے برہنہ کیا. میں روتی رہی لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارے اور منہ بند کرنے کا کہا. غیر ملکی خاتون نے اپنے بیان حلفی میں کہا کہ میرے ساتھ متعدد بار زیادتی کی گئی. اوکے، میرے شور مچانے پر وہ رک گیا اور مجھے دوبارہ کپڑے پہنا دیے.
مجھے دوبارہ اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں دیگر لوگ موجود تھے. اوکے. اچھا یہ تو خاتون کا بیان ہے. جی. البتہ ان کی جو ہے نا وہ میڈیکل رپورٹ بھی آنا باقی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آ گئی ہے تو پھر ابھی میڈیا سے شیئر نہیں کی گئی. اچھا ایک اور اس میں دیکھیں, جی. اس میں یہ ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جو ہے, یہ بھی میڈیا رپورٹ ہے, میری ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ان کے مطابق جو پس پردہ حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ سارا معاملہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے وعدے پر بیرون ملک شروع ہوا. اچھا ٹھیک ہے. ڈی آئی جی آپریشن, یہ دونوں غیر ملکی خواتین مرکزی ملزم سے سنگاپور میں اس سلسلے میں ملی. وہاں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کرپٹو میں سرمایہ کاری کے لیے بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے. مرکزی ملزم اور اس کے دوست نے مل کر ڈالرز میں لڑکیوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کی اور ان کے درمیان یہ طے پایا کہ اس سرمایہ کاری سے آنے والا منافع آپس میں تقسیم ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جس کے بعد یہ لڑکے پاکستان آ گئے. جی. فیصل کامران کے مطابق ڈی آئی جی آپریشن ہے, ان خواتین نے ملزمان کو منافع کی رقم نہیں دی اور ان کے فون کالز اور میسیجز کا جواب دینا بند کر دی. ٹھیک ہے. اگنور جب انہیں لگا کہ ہاتھ ہو گیا میرا. جی. یہ خواتین مبینہ طور پر مزید سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کرنے پاکستان آئی تھی. اچھا. پہلے والا انہوں نے وہ کر لیا, ختم کر دیا. ہاں جی. تمام. اور انہیں 3 جولائی کو پاکستان سے واپس جانا تھا. 2-3 دن یہ خواتین اور ملزمان مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے رہے. اچھا اوکے تھے. ٹھیک ہے. یہ ان کے بقول ہے جی. جس میں لاہور, اسلام آباد اور مری بھی شامل ہے. واو. اچھا وہ مری نہیں بتا رہی خبر, جی. وہ تو کہتے یہ کار جی سانو سارا کچھ کرتا ہوں. بیان ڈفرینٹ. جس میں لاہور, اسلام آباد, مری شامل تھے. وہاں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی, کھانے وغیرہ کھائے. ان خواتین کی واپسی 3 جولائی کو تھی. ٹھیک ہے. اس لیے یہ لاہور واپس آ گئیں. جیسے یہ لاہور واپس پہنچی تو ان میں سے ایک ملزم نے کہا میں تو اپنے پیسے واپس لیے بغیر ان لڑکیوں کو پاکستان سے نہیں جانے دوں گا. جس کے بعد اس نے اپنے دوست کی مدد سے کرائے پر گھر لیا اور اس کے دوست نے 2 گنڈے بلا کر لڑکیوں کو اغوا کروایا. یہ اب ادھر سے بھی بات ہی ہے. اس سے پہلے معاملہ خوش سلوبی سے چل رہا تھا, ساری چیزیں ہو رہی تھی. ہاں پیسوں کی ڈیمانڈ, اس کا مطلب ہے وہ کرتے رہے اپنے, وہ ٹالتی نہیں. اب آ گیا 3 جولائی کا دن, تو انہوں نے کہا یہ تو چلیے جائیں گے, پیسے کون دے گا, پھنس جائیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ پھر ان کے باپ کو کال کر کے اغوا برائے توان کے لیے پیسے مانگے گئے. اچھا یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. ڈی آئی جی فیصل کامران کہتے ہیں بے شک یہ لین دین کا معاملہ ہو لیکن پیسوں کی واپسی کے لیے کسی کو اغوا تو نہیں کیا جائے. درخواست گزار کے مطابق اس دوران انہیں آزاد کرنے کے لیے ان سے تاوان کا مطالبہ کیا گیا اور مبینہ طور پر ان کے ساتھی کا متعدد بار ریپ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کا ریپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق بازیاب ہونے والی ایک لڑکی کے والد نے اسپین سے پولیس کی ہیلپ لائن 15 پر کال کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی 2 دن سے پاکستان آئی ہوئی ہے. اور آخری مرتبہ جب ان کی اپنی بیٹی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسے FIR میں نامزد ملزمان نے اغوا کر لیا ہے اور $15 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں. سینئر پولیس افسر کے مطابق جب کوئی ایسی کال بیرون ملک سے آتی ہے تو اس کی اطلاع اعلیٰ افسران چیف منسٹر ہاؤس کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ کال موصول ہوئی تو وزیر اعلیٰ کی کال آئی اور انہوں نے کہا 2 گھنٹے کے اندر یہ لڑکیاں بازیاب کروائیں اور ان ملزمان کو گرفتار کریں. یہ خواتین اپنی مرضی سے پاکستان آئی تھیں اور اپنے کہیں بھی آنے جانے کی اطلاع اور تصاویر اپنے گھر والوں سے شیئر کر رہی تھیں. ہم نے ان لڑکیوں کے گھر والوں سے فوراً تمام تصاویر منگوائیں, جس میں اس گاڑی کی تصویر بھی شامل تھی جس پر ان لڑکوں مبینہ ملزمان کے ساتھ سفر کر رہی تھی. ہم نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ سے فوری سارا ڈیٹا نکال لیا اور اس کی ٹریسنگ شروع کر دی. ڈی آئی جی فیصل کامران کے مطابق CCTV فوٹیج کی مدد سے ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کب شاہدرہ سے گزری, کب سرگودا پہنچی, کب اسلام آباد گئی, وہاں کہاں رکی. اس طرح ڈھونڈتے ہم لاہور کے ڈیفنس کے علاقے تک پہنچے, جہاں ہم نے چھاپا مارا اور ان لڑکیوں کو بازیاب کروایا. ہم نے لڑکیوں کو بازیاب کروایا اور پکڑے جانے والے ملزمان کی مدد سے دیگر ملزمان کو پکڑا. سینئر پولیس افسر کے مطابق ابتدائی تفتیش میں لڑکیوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے. فیصل کامران کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کا میڈیکل معائنہ بھی کروا لیا گیا ہے اور جلد ہی اس کی رپورٹ بھی مل جائے گی. مقامی پولیس کے مطابق اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے 4 ملزمان کو متعلقہ عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا کی گئی اور اس کے بعد بازیاب ہونے والی غیر ملکی لڑکیوں کے سفارت خانوں سے رابطہ بھی کر لیا گیا اور انہیں جلد ہی ان کے ممالک واپس بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک رپورٹ ابھی
شو شروع کرنے سے پہلے میرے پاس آئی ہے جی کہ ساری صورتحال میں ڈار گروپ نے اپنے پیسے ریکور کر لیے تھے. ریکور ہو گئے تھے. اوکے تو پھر یہ سارا وہ جو پیچھے کہانی میں نہیں سب کچھ کرنے کے بعد ٹھیک ہے ریکور ہو گئے ان کو پیسے انہوں نے اپنی اطلاع یہ ہے مبینہ کہ ریکوری انہوں نے اپنی کر لی تھی. وہ جیسے بھی کی انہوں نے جی اکاؤنٹ ٹرانسفر منی ٹرانسفر ہوئی جی یا جو بھی طریقہ کار ہے جو وہ پاسورڈ کی بات کر رہا تھا جی تو اطلاع یہ ہے کہ پیسے وہ ریکور کر چکے تھے لیکن اس سے پہلے وہ یہ ظلم اور زیادتی کر چکے تھے ٹھیک ہے جس میں تشدد ہے ریپ ہے اغوا ہے یرغمال بنانے کی دفعات ہیں. تو معاملہ ہے تو خاصا جی پیچیدہ. اب زیادہ ہائپ اس کی اس لیے ہے کہ وہ ڈار ہو رہی سب طرف. جی تو وہ اور ادروائز جو جی نقشہ ہے جو کرائم سین ہے جو وقوع ہے وہ تو سیدھا سی سی ڈی کا معاملہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا رول ادا کرے گی دیکھیں CCD؟ میں تو پھر اتنا ہی کہوں گا کہ ڈار امان جٹ گجر رائیں جی ملک ٹھیک ہے کشمیری شیخ دیکھ کے تو فیصلہ نہیں نا کرنا آپ نے. بالکل سی ڈی نے ایسے ہی ہے. ذات پات اور ان کا اسٹیچر دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا. پالیسی تو یہی ہے نظر بھی یہی آ رہا ہے. جی وقوع بھی ہوا ہے ریپ بھی ہوا ہے اغوا بھی ہوا ہے اور وہ بھی غیر ملکیوں کا. جی تو یہ ایک کڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں ہم. اور اگر وہ بات سچ ہے جو میڈیا رپورٹس کے مطابق کی جاتی ہے تو پھر ادھر رشتہ داری بھی بڑی قریبی ہے ان کی کرو گے اوکے کیا کریں گے. تو یعنی کہ معاملے کا آغاز جو ہے وہ کوئی کرمنل نہیں ہے. جو ابتدا ہے کاروبار کرنا ہاں جی گھومنا وہ غیر نہیں اس سے پیچھے جائیں آپ. ٹھیک ہے غیر ملکی کرپٹو کا جو خواتین چل اگر رہا سنگاپور تھا. میں ملاقات ہاں ہو جی. گئی وہ کرپٹو کا کام کرتی ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں ایک مؤثر انویسٹمنٹ بتائی جی. ایک موضوع پروفٹ بتایا اور اگر آغاز تو کرمنل نہیں ہے اس میں تو کرائم نہیں ہے. ہاں جی ادر ڈسپیوٹ میں آ کے جو ایکشن ہوئے وہ کرائم میں آ گئے. بالکل ایسے فرق اتنا ہے. لیٹ سی دیکھتے ہیں. ابھی تو ظاہری بات ہے کہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد انویسٹیگیٹ کر کے انہیں واپس کیا عدالت پیش کیا جائے گا. خواتین غالباً روانہ ہو گئی اپنے ممالک. اچھا ابھی رپورٹس لیکن آنا ہاں باقی جی ہیں. وہ لوٹنے آئی تھیں اور لوٹ کے واپس چلی گئی. صحیح